مسائل متعلقہ حرم محترم۔ ایک، لفظ مثابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزو مند رہیں گے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا یقضی احد منها بطرا، یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت و طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کی علامات میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق میں دل پائے۔ چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کے لیے اس شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بار بار زیارت کرتا رہتا ہے یہ شوق اور بڑھتا جاتا ہے۔ یہ معجزہ بیت اللہ کی خصوصیت ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کے بہتر سے بہتر مناظر کو انسان ایک دو مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے، اور 5-7 مرتبہ دیکھنے کے بعد تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا۔ اور یہاں تو نہ کوئی خوش منظر سینری، نہ وہاں پہنچنا کچھ آسان ہے، نہ وہاں دنیا کے کاروباری کی کوئی اہمیت ہے، اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی طرف ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ 2، لفظ امنن اس جگہ مامن یعنی جائے امن کے معنی میں ہے، اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں۔ لفظ امنن اس جگہ امن یعنی امن جائے امن کے معنی میں ہے، اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔ قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں، جیسے ارشاد ہدیم بالغ الکعبہ، اس میں لفظ کعبہ بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے کیونکہ اس میں ذکر قربانی کا ہے، اور بیت کعبہ کے اندر تو قربانی ہوتی نہیں، اور نہ وہاں قربانی کرنا جائز ہے۔ اس لیے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ ہم نے حرم مکہ کو جائے امن بنا دیا ہے، اور جائے امن بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال اور انتقام سے بالا تر رکھیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کے جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا۔ فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس کا اعلان فرما دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد و قصاص اسلامی شریعت کے روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد و قصاص اسلامی شریعت کے روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا، بلکہ اس پر اجماع امت حدود و قصاص جاری کیے جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، یعنی اگر تم سے لوگ حرم میں قتال کرنے لگے تو تم بھی وہیں ان کو قتل کر دو۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ مجتہدین میں مختلف فی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس میں بعض ائمہ اس پر بھی حرم میں حدود و قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو سزا سے چھوڑنا تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو جرائم کی سزا کر کے سزا سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد برپا ہو جائے گا، اور حرم مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر سزا نہ دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد سزا جاری کی جائے گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، اور جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جن کو مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم اس آیت میں ہے، اس حکم کی تعمیل پورے حرم میں کسی جگہ بھی یہ رکعتیں پڑھنے سے ہو جائے گی۔ اس پر اکثر فقہاء امت متفق ہے۔ آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے، اس کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول و عمل سے اس طرح فرما دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے، بروایت صحیح مسلم۔ اس لیے فقہاء امت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متسلن جگہ نہ ملے وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، تو اس حکم کی پوری تعمیل ہو جائے گی۔ 5، اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں واجب ہیں، البتہ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس جگہ پڑھنا منقول ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مناسک میں فرمایا ہے کہ یہ 2 رکعت طواف تو واجب ہے، اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے۔ یہ 2 رکعت طواف تو واجب ہے اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں ادا نہ کر سکا تو پھر حرم میں یا حرم سے باہر جہاں کہیں ممکن ہو ادا کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی اتفاق ہوا کہ ان کو واجب طواف نماز پڑھنے کا وہاں موقع نہ ملا تو مسجد حرام بلکہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد ادا کی، اور بضرورت حرم سے باہر ادا کرنے پر جمہور علماء کے نزدیک کوئی دم بھی واجب نہیں ہوتا، صرف امام مالک رحمہ اللہ علیہ وجوب دم کے قائل ہیں۔ 6، وَقْفِرَا بَيْتِي، اس میں بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے، اور باطنی نجاسات کفر و شرک اور اخلاق رذیلہ یا بغض و حسد، حرص و ہوا، تکبر و غرور، ریا و نام و نمود سے پاکی بھی شامل ہے۔ اور اس حکم طہارت کے لیے لفظ بیتی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لیے عام ہے، کیونکہ ساری مساجد بیوت اللہ ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ یعنی مسجد کا ادب و احترام چاہیے، اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک کر رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک رکھنا واجب ہے، یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی تمام نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص و ریا وغیرہ کی نجاسات سے پاک کر کے داخل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے کہ ان سے نجاست کا خطرہ رہتا ہے۔ 7، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ آیت کے ان کلمات سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ بنائے بیت اللہ کا مقصد طواف، اعتکاف اور نماز ہے۔ دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے،
تیسرے یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے۔ چوتھی یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے، فرض ہو یا نفل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔